انتظار میں اپنے اعمال میں لگا ہوا ہے. یہ انتظار اس کی نماز پڑھنے کے اجر کے برابر اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے فرض حکم کے انتظار میں. اور جتنی دیر نماز کے بعد باوضو اللہ کی یاد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کئی لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کے گھر میں پہلے آتے ہیں، پہل کریں. یاد ہے جمعے کی نماز میں پہلے آئے گا، اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے عمل نامے میں لکھا جائے گا. اب جو جتنا دیر سے آتا جائے گا اس کی نماز کے ثواب کا اجر اس حساب سے کم ہوتا چلا جائے. کسی کو گائے ذبح کرنے کا ثواب، بعد میں آنے والوں کو کوئی کوئی بکرا دمبا ذبح کرنے کے صدقے کا ثواب، اور آخر میں اجر کم ہو کر مرغی پر آ گیا، انڈے پر آ گیا. کیوں؟ اللہ کے گھر کو دیر سے آیا ہے. اللہ کے گھر کو دیر سے آیا. جو نمازی پہلے پہنچے تھے ان کا اجر اللہ کے یہاں زیادہ ہو. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تمام اکابر سمیت نور سے منور فرمائے، درجات بلند فرمائے. کہا بھائی یہ خطبہ کی آذان ہونے سے پہلے نا، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد آ جائے کرو، کیونکہ دوسری اذان سے پہلے فرمایا مسجد کے دروازوں پر فرشتے قلم رجسٹر لے کر جو نماز میں مسجد آ رہا ہے اس کا نام لکھتے رہتے ہیں. جیسے ہی خطبہ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر کے امام کے خطبہ سننے کا وہ اہتمام کرتے ہیں. تو مطلب دوسری اذان سے پہلے. اور یہاں تو یہ بات چل رہی ہے کہ ہم اپنے اجر کو اپنے اللہ سے بڑھا دیں. انسان کی جو قیمت اللہ کی پاک ذات عالی کے ہاں لگے گی وہ تو اللہ پاک کے تعلق کی بنیاد پر اس کی قیمت بنے گی اللہ کی بارگاہ میں. جو جتنی زیادہ اللہ پاک کی بندگی میں لگے گا اتنا اس کا اپنے مالک کے ہاں اس کا درجہ بڑھ جائے گا. شروع میں آتا ہے نا مفہوم، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ فجر کی اذان سے پہلے کہ جو نوافل ہیں تہجد کے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد اللہ کے نیکوکار بندوں صالحین کا طریقہ کار ہے کہ جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں وہ تمام تہجد گزار تھے. تہجد ضرور پڑھا کرو کہ یہ اللہ کے نیکوکار بندوں کا طریقہ کار ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ رات کو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا تہجد کی 2 رکعت نماز کا پڑھنا ساری کائنات سے اللہ کے یہاں زیادہ قیمتی ہے. ہمارے لاون کے بڑے بزرگوں میں مدرسے کے بڑے اساتذہ کرام ہیں، مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، ایک دن جماعت میں ارشاد فرمایا ایک آدمی کے پہاڑوں جیسے مسائل ہوں، ایک آدمی کے پہاڑوں جیسے مسائل ہوں، اس کے مسئلے ہوں پہاڑوں جیسے. رات کی دعا کی برکت سے رات کو جو تہجد میں اٹھ کے اب اللہ سے مانگ رہا ہے، فرمایا رات کی دعا کی برکت سے اللہ پاک اس کے پہاڑوں جیسے مسائل کو اللہ
حل کر دیں گے بس۔ یہ رات کی دعا میں اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، اتنی طاقت رکھی۔ لوگ سو رہے ہیں اور یہ اپنے اللہ کی محبت کے اندر جاگا ہوا ہے اور کھڑا ہے اور اللہ کا قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور اللہ پاک کی محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ تو پیارے بھائی دوستو بزرگوں، یہ جو دعوت اور تبلیغ کے نام سے یہ مبارک محنت ہو رہی ہے، اس مبارک محنت کے اندر یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ بھائیوں، دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی عزت اور کامیابی کو اللہ پاک نے اپنے دین پر چلنے کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ پاک کے دین پر چلنے کی برکت سے ملے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ دین ہماری زندگیوں میں محنت سے آئے گا، دین ہماری زندگیوں میں محنت سے آئے گا، اور فرمایا ہم محنت سے دیندار بنیں گے، ہم محنت سے دیندار بنیں گے۔ دیندار بننا، اللہ کے تعلق والا بننا، اللہ پاک کی ذات عالی کی محبت والا بننا۔ ایسا رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے ہم اللہ پاک کے تعلق میں اتنا بڑھ جائیں کہ اللہ کے ہماری سنوائی ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ پاک کے تعلق میں اتنا بڑھ جائیں کہ اللہ پاک کے یہاں ہماری سنوائی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں ہماری سنی جائے کہ میرے کسی نیک بندے نے مجھے پکارا ہے۔ اللہ کے ہاں ہماری سنی جائے کہ مجھے پکارنے والا کون ہے؟ میرا نیک بندہ ہے، میری اطاعت والا ہے، میری بندگی والا ہے، میرے بندوں کو میرے سامنے جھکانے والا ہے، میرے بندوں پر میرے تعلق کے حاصل کرنے پر محنت کرنے والا ہے، میرے دین پر اپنی جان اور مال اور وقت کا لگانے والا ہے۔ فرماتے تھے اتنا ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے یہاں ہماری سنوائی ہو جائے، اللہ پاک کے یہاں ہماری سنی جائے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایک مبارک محنت دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت ہر مسلمان کو اللہ نے ختم نبوت کے صدقے میں دے دی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، عالمی رسول ہیں، سارے عالم کے انسانوں کے لیے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ اس عقیدے کے بغیر وہ اسلام پر نہیں رہ سکتا ہے۔ ہم تو اپنے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں۔ ختم نبوت کے صدقے ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے پڑھے لکھوں کو، ہمارے بے پڑھوں کو، عوام کو، خواص کو، اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت
اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دی۔ ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی جاؤ لوگوں کے دروازوں پر دستک دو اور ان سے کہو بھائی مبارک ہو، بھائی مبارک ہو، خوش قسمت ہو، اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت عطا فرما دی، بھائی تجھے مبارک ہو، مبارک ہو بھائی تجھے۔ دروازوں پر دستک دو اور ہر مسلمان سے کہو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت عطا فرما دی۔ محنت کیا ہے؟ محنت میں اعمال ہیں کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں پر ہم ایسی محنت کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں سے اللہ کے غیر کا یقین نکل جائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کی پاک ذات عالی سے ہونے کا صحیح یقین میرے دل میں اتر جائے، ساری دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کے دلوں میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں راسخ ہو جائے۔ ہم اس محنت میں لگے ہوئے، ہر انسان کے دل کا رخ اللہ کے غیر سے ہٹ کر اللہ کی ذات عالی کی طرف ہو جائے کہ کام بنانے والا تو میرا اللہ ہے۔ اللہ پاک کون ہے؟ اللہ ساری کائنات کا تنے تنہا خالق ہے، اللہ پاک ساری کائنات کا تنے تنہا مالک ہے، ذرے ذرے کا خالق اور مالک اللہ کی پاک ذات ہے۔ سارے انسانوں کی، سارے حیوانات کی، ساری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک اللہ پاک ہے۔ ہماری محنت ہے، روزانہ کی محنت ہے، گھروں میں محنت ہے، اپنے بیوی بچوں پر، بہنوں بھائیوں پر محنت ہے، اپنے پڑوس پر محنت ہے، اپنے دفتروں میں محنت ہے، اپنی منڈیوں میں محنت ہے، بازاروں میں محنت ہے، مارکیٹوں میں محنت ہے، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر محنت ہے، دفاتر میں، کچہریوں، عدالتوں میں محنت ہے۔ ہم روزانہ ایسی محنت کریں، میرے دل میں بھی اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا کامل یقین دلوں میں راسخ ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں تم جتنا زوردار اللہ کے غیر کی نفی کرو گے اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا اثبات کرو گے، اتنا تمہارے دل سے اللہ اپنے غیر کا یقین نکال دے گا، اللہ اپنی پاک ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا کر دے گا۔ دعوت کا خاصہ ہے، غلط یقینوں کو اللہ دلوں سے پاک کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی زندگی بنانے والی اللہ کی پاک ذات ہے، حالات بنانے والے اللہ پاک ہیں، خوشیوں کے دینے والے اللہ پاک ہیں، غموں کو دور کرنے والے اللہ پاک ہیں، ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ پاک ہیں، امن اور سلامتی کے فیصلے کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ ہم اپنے اللہ پاک کو راضی کریں گے، اللہ کے حکموں پر، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزاریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو کر ہماری دنیا آخرت بنا دے گا۔ زندگی ملک سے نہیں بنے گی، ملک مل گیا کام بن گیا، غلط ہے۔ ملک سے زندگی بنتی فرعون کی بن جاتی، نمرود کی بن جاتی، نہیں بنی۔
ملک سے، مال سے، عہدوں سے، منصب سے، اسباب و وسائل کی حاصل کرنے سے اللہ پاک کبھی بھی زندگی نہیں بنائیں گے۔ دھوکہ لگے گا، ملک مل گیا، گاڑی مل گئی، عہدہ مل گیا، منصب مل گیا، بس اور کیا چاہیے؟ نہیں۔ اللہ پاک علماء کرام کو جزائے خیر دے، حدیث قدسی تفصیل سے سناتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے آخری الفاظ کچھ ایسے ہیں جس کا مفہوم ہے، اے میرے بندے، اگر تو نے میری پاک ذات کو پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ بس اگر میں اللہ تجھ کو مل گیا نا، تجھے سب کچھ مل گیا بس۔ اور اے میرے بندے، اگر تو نے میری ذات کو کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ ملے سب کچھ مل گیا، دنیا اور آخرت مل گئی۔ اللہ پاک نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، دنیا اور آخرت لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ نہ ملے تو تبلیغ میں اس بات کی محنت ہے، جو جہاں پر بھی ہے، دکان میں ہے، دفتر میں ہے، حکومت میں ہے، عہدوں پر ہے، منصب پر ہے، قوم کا بڑا ہے، عام آدمی ہے، ہر مسلمان یہ سمجھے اللہ کو راضی کیے بغیر نہ میری دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ میرے اللہ پاک کی اطاعت والی زندگی پر آنا ہے۔ میرے بچوں کی کامیابی دینی زندگی کا اختیار کرنا ہے۔ امام صاحب نے پڑھا نا، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اپنے آپ کو، پہلا اپنا فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں، اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن، جلنے کا سامان انسان اور پتھر ہوں گے۔ اپنے بچوں پر دینی محنت کرنا، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو دیندار بنانا اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ ان کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ کیسے جہنم سے بچیں گے؟ بھائی سارے ساتھی متوجہ ہیں؟ بھائی ذرا اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں، ایسے نہیں اللہ کی بات سننے کے دوران غفلت نہ ہو جائے۔ اور بڑے فرماتے ہیں غفلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ آدمی اللہ کی بات کو توجہ سے نہ سن سکے۔ جب سنے گا نہیں تو عمل کی توفیق کیسے ملے گی؟ تمہارے بیوی بچے دوزخ سے کیسے بچیں گے؟ دین والی زندگی کی برکت سے بچیں گے۔ فرماتے ہیں گھروں میں دین کا ماحول بناؤ، اپنی اولاد کے ساتھ دین کی باتیں کرو، ایمان کی باتیں کرو، قبر آخرت کی باتیں کرو، بچے بچے کی زبان پر ہو۔ ایسا فرما رہے تھے رحمت اللہ علیہ، ایک ملک کے کوئی بڑے تھے، وہ آئے، وہ کہنے لگے ہم اپنے ملک میں اسلام لانا چاہتے ہیں۔ جی صاحب، ہم اپنے ملک میں اسلام لانا چاہتے ہیں۔ ایسا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے چاند، تم اس وقت تک اپنے ملک میں اسلام نہیں لا سکتے جب تک کہ تمہارے ملک کا بچہ بچہ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ جب تک تمہارے ملک کا بچہ بچہ اللہ سے ہونے کو بیان نہیں کرے گا، تمہارے ملک میں اسلام نہیں آ سکتا ہے۔ یہ لوگ بچے بچے کا دل ایمان سے بھر جائے، ایمان سے بھر جائے۔ ہمارے بچے اپنے اللہ کی عظمت کو پہچانے۔ معصوم بچہ ہے، 10 روپے کے نوٹ کو جانتا ہے، 20 کے نوٹ کو جانتا ہے۔ اب بچہ رو رہا ہے، ہاتھ میں پیسے پکڑاؤ، وہ ایک دم چپ ہو جائے گا، اشارہ کرے گا مجھے باہر لے کر جا۔ اس بچے نے اتنی چھوٹی عمر میں
پیسے سے ہونا کیسے سمجھا؟ یہ ماں باپ کی برکت سے. جو ماں باپ کے دل میں ہوگا وہ ان کی اولاد میں جائے گا. ماں کا یقین زندگی پیسے بننے سے ہے، اولاد کا یقین اللہ سے زندگی بنے گی کیسے ہوگا؟ مائیں غافل ہوں گی، اولاد دین میں کمزور ہو جائے گی. ماں محتاط ہوگی، اللہ اولاد کو دیندار بنا دے گا. اس لیے بڑے رو رہے ہیں کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو دینی زندگی پر لانے کا ہمیں غم نہیں ہے. حضرت مولانا احسان صاحب اللہ علیہ اللہ پاک صحت کامل و عاجل عطا فرما دے، ایک دن فرمایا اللہ کے بندے کو پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کا غم ہے. اللہ کے بندے کو پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کا غم ہے. اپنی اولاد، اپنے بچے تعلیم کے حلقے سے محروم پڑے ہوئے، جہان کا غم کھا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو محروم کر رہے ہیں. اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے کی پابندی نہیں ہے. اس لیے فرمایا جس گھر کے اندر روزانہ فضائل اعمال سے، فضائل صدقات سے گھر میں تعلیم کرو. فرمایا گھر کی تعلیم کی برکت سے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان و ارشادات کو بار بار پڑھیں گے، فرمایا گھر کے ہر چھوٹے بڑے میں اللہ کی اطاعت کا مادہ ان کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ میں نے اپنے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، میں نے نماز کی پابندی کرنی ہے. نماز کے کتنے فائدے ہیں. نماز کی برکت سے اللہ تندرستی دیتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ پاک روزی میں برکت دیتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ روزی کی تنگیوں کو دور کرتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، نماز کی برکت سے قیامت کے دن عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، نماز کی برکت سے پل صراط پر سلامتی سے تیزی سے گزر جائے گا، نماز کی برکت سے آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ، ذکر کے فضائل، قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل، صحابہ کرام کے مردوں عورتوں بچوں کے واقعات، دعوت کی محنت کی ذمہ داری فضائل. اللہ حضرات میں سے بڑے حضرات میں سے ایک دو سال پہلے رائمنڈ جوڑیا اجتماع میں فرمایا گھروں میں بے دینی کے داخل ہونے کے جتنے سوراخ ہیں، گھروں میں بے دینی کے داخل ہونے کے جتنے سوراخ ہیں، گھر کے اعمال اور تعلیم کی برکت سے ان تمام سوراخوں کو اللہ بند کر دیں گے. بس اللہ بند کر دیں گے. مسلمانوں کے گھر غفلت والے نہیں ہو سکتے اگر رسول پاک علیہ السلام کی محنت کے اعمال اس گھر میں ہو رہے ہیں. بچیاں ماں کے ساتھ گھروں میں نماز پڑھیں، گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لیں کہ یہ جگہ ہماری اللہ کی عبادت کی ہے. مرد اور بڑے بچے وہ مسجد میں جا کر نماز کا اہتمام کریں. ہر گھر کے اندر 8-8 10-10 قرآن پاک کھلے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے قرآن کریم کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کیا جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر کی خیر و برکت میں اللہ پاک اپنی کتاب کی برکت سے برکتیں دے دیتے ہیں. اس گھر میں میرے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، اور
اور فرمایا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اہل و عیال میں اللہ پاک کثرت برکت دے دیتے ہیں. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. چونکہ جن گھروں میں شیطانوں کا ڈیرا ہوگا وہاں بے دینی بھی ہوگی، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہنا ہوگا، ایک دوسرے کی اطاعت فرما برداری بھی نہیں ہوگی، آپس کی محبتیں بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس گھر میں شیطانوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے. کھانے بہت ہیں، کپڑے بہت ہیں، گھر میں دنیا کا سامان بہت ہے، اللہ کی رحمت کے اسباب نہیں ہیں. سب کچھ کے ہوتے ہوئے سب سے زیادہ پریشانی ان کے گھروں میں ہوگی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے. گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں اعمال مضبوط ہے. اور فیصل آباد میں جماعت میں مہمانوں کی جماعت تھی، ماشاءاللہ ایسے گھر ایسی اللہ نے دنیا دی ہوئی، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی محنت پر پابند ہوئے لوگ، دین کے تقاضوں کو اوڑھنے والے لوگ. میں نے کہا دیکھو اللہ نے اتنی دنیا دی، اتنی دنیا کے باوجود اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوئے. نہیں، اللہ ہمارا رب ہے. اس سے پیارے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں. ہمارے بچے دنیا میں اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے. ہماری بچیاں یہ تو امانت ہے ہمارے پاس. ان بچیوں نے کل کو اپنے گھروں میں جانا ہے. آج ماں باپ کے پاس ہے، بھائیوں کے پاس ہے، ان کی صحیح دینی تربیت ہو جائے، یہ اللہ کے تعلق والی بن جائیں، تقوی والی بن جائیں، حیا والی بن جائیں، اللہ سے لینے والی بن جائیں، اللہ سے مانگنے والی بن جائیں. یہ جن گھروں میں کل کو جائیں گی اللہ خاندانوں کو ہدایت کے نور سے اللہ بدل دے گا. اور کسی آدمی نے کہا ہم نے اپنے بچے کی شادی کسی گھرانے میں کرائی، اللہ اس بچی کے ماں باپ کو جزائے خیر دے. اس بچی کا ہمارے گھر میں آنا ہمارے سارے گھرانے کی زندگی کو اللہ نے دین والی زندگی سے بدل دیا. یہ مبارک محنت ہے، گھر کے اعمال ہیں، تسبیحات کی پابندی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے. چھوٹے بڑے صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ان گھروں میں اللہ پریشانیاں آنے سے حفاظت کرے گا. کوئی آ بھی گئی اللہ اپنی رحمت کے صدقے دور کر دے گا. چھوٹے بڑے اعمال والے ہیں، مجھے راضی کرنے والے ہیں. اللہ کرے ہماری توجہ اس طرف آ جائے کہ گھروں کی خیریں اور برکتیں رسول پاک علیہ السلام کے اعمال کی وجہ سے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مفہوم، میں اپنی بچیوں کے معاملے میں فارغ ہوں، بس اب ان کی روزی کا مجھے کوئی غم نہیں. بھائی آپ کیسے فارغ ہیں؟ کہا مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم، جس گھر میں روزانہ سورۃ الواقعہ، سورہ واقعہ سورہ رحمان کے بعد ہے 27 سپارے میں، کہ جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا. میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی، اللہ ان کی خود کفالت فرما دے گا. اعمال کی برکت سے. اے میرے بندے تو صبح کی 4 رکعت سے عاجز نہ بن. اے میرے بندے تو صبح کی 4 رکعت سے عاجز نہ بن. میں اللہ تیرے سارے دن کے کاموں کو بنا دوں گا. 2 رکعت نفل پڑھیں گے اشراق کے حج اور عمرہ صاحب، 2 رکعت اور پڑھیں گے 4 رکعت. سارے دن کے کام اللہ کے ذمے ہیں. میں اعمال کے بغیر کیسے جاؤں؟ اللہ پاک مولوی صاحب کو جزائے خیر دے ارشاد فرمایا کہ کسی صاحب نے اس کے یا رسول اللہ روزی کی تنگی ہے. ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے باوضو رہا کر، تیرے باوضو رہنے کی برکت سے اللہ تیری روزی میں برکت دے دے گا. اللہ اکبر.
بھائی گھر سے نکل رہے ہیں وضو تازہ کریں, کچھ نفلیں پڑھ کے دعا مانگ کر یا اللہ میں جا رہا ہوں رزق کے حلال میں برکت دے اور مجھے سارا دن اللہ اپنے دین کی باتیں کرنے کی بھی توفیق دے. وضو کر کے دعائیں مانگ کر جا رہے ہیں, نفل پڑھ کے جا رہے ہیں, ان کا سارا دن خیر و برکت کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گا. ہمارا کاروبار دفتروں میں جانا اللہ کے دین کے مطابق اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا سامان بنے گا. تو وہ اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. پکی نیت کریں بھائی عمل کی, میں بھی اور آپ بھی. فائدہ جب ہوگا جب آدمی عمل کرے گا. باتیں سننے کا ثواب بالکل اس میں کوئی شک نہیں. فائدہ وہ لے گا جو عمل کی پابندی کرے گا, اللہ اس کو فائدہ دیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا, جو صبح کو سورت یاسین شریف پڑھ لے, جو صبح کو سورت یاسین شریف پڑھ لے, اس کے دن بھر کی حوائج کو اللہ پورا کر دیں گے. 5-6 منٹ 7 منٹ سورت یاسین شریف پر لگتے ہیں. نبی صاحب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے, میرا دل چاہتا ہے سورت یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو, قربان اللہ کے پیارے نبی کے. فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے, میرے اور آپ کے پیارے نبی کی تمنا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورت یاسین ہو. ہر چیز کا دل ہوتا ہے, قرآن کریم کا دل سورت یاسین شریف ہے. قرآن کا دل ہے سورت یاسین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی میرا دل چاہتا ہے یہ سورت یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. تو جو آدمی روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھتا رہے گا, آہستہ آہستہ زبان پر سورہ یاسین شریف آسانی سے سورت یاسین زبانی یاد ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو بھائی کوشش کریں گے نا, اچھا خود کریں گے یہ محلے کے ہر مسلمان کو ان اعمال پر لائیں گے. اچھا بھائی اپنے محلے علاقے والوں کو یا ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان اعمال پر لائیں گے. تو کون کون نیت کرتا ہے میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے پیارے نبی کے ان عملوں پر لاؤں گا؟ تو کیسے لائیں گے؟ ساری دنیا میں جانے کے لیے تو 4 مہینے لگانے پڑیں گے. ساری دنیا میں جانے کے لیے سالانہ چلہ لگانا پڑے گا. اللہ میں قبول کر لے دنیا کے لیے. افریقہ کے جنگلوں میں ہم جا رہے ہیں, اور برازیل میں ہم اور آپ جا رہے ہیں, اور وینزویلا کا تقاضا ہے اس پر ہم جا رہے ہیں, اور چین میں, جاپان میں, روس میں, امریکہ میں, اور ڈنمارک میں, اور فرانس میں, اور جرمنی میں, اور ناروے میں, اور ہالینڈ میں, اور سوئٹزرلینڈ میں, پوری دنیا کے لیے اللہ ہمیں مجھے قبول کر لے. یہ اس کے اسباب ہیں. بھائی 4 مہینے لگا لو ہمت کر کے. بھائی سالانہ چلے کی پابندی کر لو. پہلے سے محلے میں محنت کوشش کر کے جماعت بنا لو. ہمارے الحمدللہ کتنے ساتھی ایسے سالانہ چلے سے پہلے نقل و حرکت محنت نقل و جانے سے پہلے پوری چلے 4 مہینے کی جماعت تیار کر کے پھر جاتا. ایک ہی کہ میں کسی کو بولوں گا یار چلے میں میرا نام لکھ لیں, ایسے نہیں. میں جماعت بنا کر جاؤں, میں اپنے اندر ہمت پیدا کروں, میرے نئے نئے بھائیوں کو لے کر جانا ہے تاکہ ہر مسلمان کام میں لگ جائے. ملکوں میں اللہ اس کو قبول کریں گے جو سالانہ چلے کی پابندی کر رہا ہے. ملکوں میں جانے کے لیے مہینے کے 6 روزے کی پابندی ہے. اگر میں واقعی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے پورے عالم کے لیے قبول کرے پھر سے روزہ لگانا پڑے گا. اگر میں واقعی چاہتا ہوں اللہ مجھے سارے عالم کے لیے قبول کر لے پھر مقامی گشت بیرونی گشت کی پابندی کرنی پڑے گی. ان اعمال کی برکت سے اللہ مجھے قبول کرے گا.
اگر میں چاہتا ہوں اللہ مجھے پورے عالم کے لیے قبول کر لے، پھر مجھے روزانہ 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے اپنی مسجد میں کم سے کم عصر سے عشاء دینے پڑیں گے، مجھے میرا اللہ قبول کر لے۔ یہ اسباب ہیں، قبولیت کے اسباب پیسہ نہیں ہے، لاکھوں روپے ہوں گے، ملکوں کا تقاضا پورا ہوگا، نہیں، ایک ٹیڈی ہماری جیب میں نہ ہو، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا کام کر رہے ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اپنی قدرت سے مجھے پورے عالم میں لے جائے گا۔ ملکوں میں جانے کے لیے روزانہ مسجد کے مشورے میں شرکت ہے، ملکوں میں جانے کے لیے روزانہ مسجد کی اور گھر کی تعلیم کی پابندی ہے، تلاوت تسبیحات کی پابندی ہے، جو بھی دین کا تقاضا آئے ہم دل سے اس دین کے تقاضے کو سعادت سمجھیں۔ اللہ پاک کو وہ لوگ پسند ہیں جب میرے دین کی آواز لگے یہ اپنے آپ کو پیش کر دیں، بس یہ اپنے آپ کو پیش کر دیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو میں فرماتے ہیں اللہ پاک کی مدد سے کیا مراد؟ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ ہم اللہ پاک کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ فرمایا میں اللہ تمہیں ثابت قدم رکھ دوں گا اگر تم میرے دین کے انصار بنے، مددگار بنے۔ فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ابھی راوین کا اجتماع ہے، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو بتائیں بھائی پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں، جی پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں، تو بھائی ہمارا بھی ہمت کریں۔ تو بتائیں بھائی آج سے نقد چلہ 4 مہینے کے لیے کون کون بھائی تیار؟ پہلے تو یہ نیت کرو انشاءاللہ ہم ان اعمال کی پابندی کر کے